کے بعد انشاءاللہ صفا بیت المال شاخ ساگر کی رپورٹ سنانے کے لیے مولانا کریم اللہ شاہی صاحب تشریف لا رہے ہیں. وہ شیموگا ڈسٹرکٹ میں قائم ساگر کی رپورٹ سنائیں گے، جہاں الحمدللہ مختلف نوجوانوں کی فکروں سے اور علماء اور حفاظ کی توجہات سے وہاں کی خدمات الحمدللہ چل رہی ہیں. وہ مولانا کریم اللہ شاہی صاحب تشریف لائیں اور صفا بیت المال شاخ ساگر کی رپورٹ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے ناچیز کو اس بڑے کام کے لیے قبول فرمایا اور اس میں خدمت کا موقع عنایت فرمایا. صفا بیت المال شاخ ساگر جو تقریباً 27 ماہ سے ساگر میں خدمت انجام دے رہا ہے. 17 مارچ 2013 کو اس کا افتتاح ہوا، ابتدا عمل میں آئی. الحمدللہ 27 ماہ مکمل ہو چکے ہیں. اس کے درمیان میں تقریباً 2 ماہ قبل صفا بیت المال کا ایک بڑا عالیشان پروگرام ساگر میں طے ہوا، جس میں مرکزی صدر حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی رحمت برکاتہ محمد فیوز تشریف لائے اور پورے 3 سال کی 27 ماہ کی جو کارگزاری تھی آپ نے سنی اور شہر کے سامنے بھی پیش کیا گیا. الحمدللہ صفا بیت المال شاخ ساگر تقریباً 30 مدات میں کام کر رہا ہے. غریب بیوگان میں ماہانہ وظائف، نمبر 2 مریضوں میں جزوی و کلی امداد کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے غریب لڑکیوں کی شادی میں جزوی کلی امداد. نمبر 4 غریب روزداروں کے لیے رمضان راشن پیکج تقسیم، غریب خاندانوں میں عید پیکج تقسیم، مریضوں میں ڈائلسس اور غریب طلباء میں تعلیمی کٹس اور ماہانہ وظائف، اور موسم گرما میں ٹھنڈا پانی پلانے کا نظم یہ انشاءاللہ اس سال سے عمل میں آنے والا ہے. اور غریب لاوارث میتوں کے لیے تجہیز و تکفین. نمبر 10 بے سایہ پریشان لوگوں کے لیے گھروں کی تعمیر. نمبر 11 غریب بچیوں کے لیے مفت ٹیلرنگ کلاس. اور نمبر 12 زمین میں آگ و آسمانی آفات پر ہنگامی اقدام. ان 12 امور پر اور 12 مدات پر صفا بیت المال خدمت انجام دے رہا ہے. الحمدللہ ابتدا میں 10 بیوگان میں وظائف تقسیم کیے جا رہے تھے. اب الحمدللہ اس کی جو تعداد ہے بڑھتی اللہ کے فضل سے 50 بیوگان میں اور مریضوں میں امداد کی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے ہمارا جو ماہانہ وظائف جو تقسیم کیے جاتے ہیں وہ 27,200 روپے. اور اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح سے صفا بیت المال کا جو عمل ہے، کام ہے، جس سروے کا جب سروے کیا جاتا ہے، سروے سے اس بات کو معلوم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں، کیفیت کیا ہے، کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم کو سروے کرنے والوں کو شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس حالت میں رکھا اور سامنے والے کس حال میں. تو اسی طرح ہم نے ایک صفا بیت المال میں جب سروے میں پہنچے تو ایک ایسی نابینا خاندان کو دیکھا جو کہ ایک جو ماں ہے وہ بھی بیوہ ہے، ایک آنکھ کی معذور جو 2 اپنی بچیوں کے ساتھ ہے، جس گھر میں رہ رہے ہیں. 2 بچیاں 2 آنکھوں سے معذور ہیں. ساتھ ایک بچی جو ہے اسے پولیو کی وجہ سے بالکل وہ پیر اپنی زمین پر رکھ نہیں سکتی. وہاں دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے. تمام ذمہ داروں کے دل کانپنے لگے کہ ہمارے اس شہر کے اندر ایسے بھی موجود ہیں، ایسے بھی افراد، ایسا بھی خاندان موجود ہے جس تک ہماری رسائی نہیں ہوئی، جس تک نہیں پہنچی. تقریباً 6 ماہ تک جب وہ کسی ندی کے اندر وہ چھلانگ لگانے چلے گئے تھے زندگی سے بیزار آ کر کہ ہمیں ہماری آنکھ تو نظر نہیں آ رہی، ہمارا ذریعہ معاش بھی کچھ نہیں ہے، ہماری گزران بھی بڑی مشکل ہے. تو اس وقت میں ایک غیر نے ان کی رہبری کر کے انہیں لے آ کر ایک غیر مسلم کے پڑوس میں ایک مکان کرائے پر لے کر رکھا. تو اس درمیان میں 6 ماہ گزر گئے تھے. 6 ماہ کے بعد جب ہمیں رمضان راشن تقسیم کا موقع ہوا، جب رمضان کا مہینہ آیا، رمضان تقسیم کیا جا رہا تھا، راشن تقسیم کیا جا رہا تھا،
اس درمیان میں کسی ایک نے اشارہ دیا کہ فلاں گھر میں 3 افراد رہتے ہیں، شاید کہ وہ مسلمان ہیں۔ وہ بچیاں بغیر آنکھوں کے کیا کرتی ہیں کہ آس پاس غیر مسلموں کے گھروں میں آ کر بیٹھتی، آیا جایا کرتی، حالانکہ اس گھر کے سامنے کئی ایسے مسلمان گھر ہیں جن کو معلوم نہیں کہ مسلمان ہیں۔ تو جب ان کے گھر جا کر دیکھا گیا تو گھر کے اندر ہوتی 2 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں باہر کہیں گئی ہوئی تھی، تو اتفاق سے ماں بھی آ گئی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا تو اس کے پڑوس والی نے یہ کہا کہ کسی ندی میں چھلانگ لگانے نکل گئی تھی، غیر مسلم میں لا کر ان کو رکھا ہے۔ اس وقت سے الحمدللہ اب تک ہمارا صفا بیت المال سے اس خاندان کے لیے کپڑے کے ذریعے سے اور اسی طرح سے راشن اور ماہانہ 1500 روپے وظائف بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اور دوسرا ایک موقع ایسا ہوا کہ رمضان راشن تقسیم کے موقع پر جب ہم ایک گھر گئے تو اس وقت میں دیکھا گیا کہ ایک عبد المجید نام کے ایک صاحب کا ابھی حال میں انتقال ہوا، جن کو مہینے میں تقریباً 3 ہفتے میں 3 ڈائلیسس کرنے کا موقع تھا۔ تو اس وقت میں گھر کے ایسے حالت کہ اس گھر کے اندر 2 بچیاں ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دونوں گنگے ہیں، اور جو 2 بچیاں ہیں ان کے دماغ جو ہیں وہ ہلکے سے کم دماغ رکھنے والی۔ تو اس گھر میں جا کر دیکھا گیا تو پھر ان کو فوراً ہاسپٹل بھیجا، تو 3 ماہ تک ہاسپٹل میں رہے۔ وہ گھر آنا نہیں چاہ رہے تھے، اگر ہم گھر آئیں گے تو ہمارا کوئی پرسان نہیں اور ہم نے علاج کے لیے کوئی امداد کرنے والا کوئی نہیں۔ صفا بیت المال جب وہاں پر پہنچا تو ان کا پوری دیکھ بھالی کی، اور اس وقت موقع پر ہمیں رمضان میں جب یہ بات معلوم ہوئی تو رمضان کے عید کا موقع ہے، اس عید کے موقع پر چھوٹی 3 بچیاں، ایک گونگا بھائی اپنے گھر کے اندر کم عمر ہیں، خوشیاں منا رہے تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کس چیز کی آپ خوشیاں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہی تھی کہ آج عید ہے، کل عید ہے، عید کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ عید کی تیاری کس طرح سے کر رہے تھے کہ گھر میں جو پرانے کپڑے ہیں اسے دھل کر اسے تہ کر کے رکھ رہے تھے۔ جب گھر جا کر پہنچے تو ہم نے کپڑے لے کر ان کے گھر تک پہنچے تو اس وقت میں ہمارے پاس 2 کپڑے کی بوریاں تھیں۔ جب ان کے گھر میں ڈال دیے تو ہم نے یہ کہا کہ بچیاں آپ کے والدین کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل میں۔ آپ عید کہاں کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج عید کرنے کا نہیں، ہم پھوپھی کے گھر جا کر عید کر رہے ہیں۔ ہمارے دل وہاں پر کانپ اٹھے کہ کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت میں ہم نے جب کپڑے وہاں پر لے جا کر ان کے سامنے رکھ دیا تو اس طرح سے وہ کپڑے نکال رہے تھے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ نیا کپڑا پہن رہے ہیں۔ تو بڑا دل ہمیں رنجش ہوا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حال ہے، شہر میں رہتے ہوئے بھی ہمیں اس کی خبر نہیں۔ تو اس وقت میں کھڑے تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ ایک ماں باپ کے رہتے ہوئے بھی وہ جا کر اپنے پھوپھی کے گھر یا اپنے رشتے داروں کے گھر عید کر رہے ہیں۔ ہم نے فوراً ان کے لیے راشن کا انتظام کیا اور اسی طرح سے ان بچوں کو ان کی ضرورت کی جو چیزیں تھیں اس کو الحمدللہ صفا بیت المال نے مہیا کیا، اور اسی طرح سے وہ جو ان کے والد صاحب سے کئی مہینوں سے ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، ان کا حال میں انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں۔ تو اسی طرح الحمدللہ صفا بیت المال شاخ ساگر میں 50 بیوگان میں اور مریضوں کے اندر 27,200 روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح سے رمضان راشن پیکج میں تقریباً 27 ماہ میں 530 رمضان راشن پیکج تقسیم کیے گئے ہیں، اور وقت کے حالات و ضرورت کے اعتبار سے اب تک تقریباً 142 مریضوں میں جزوی و کلی امداد کی گئی ہے، اور اسی طرح سے 39 شادیوں کے لیے جزوی و کلی امداد کی گئی ہے، چاول کے ذریعے سے، گوشت کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے الماری اور ایک اصحاب کے اندر سونے کی جب ضرورت پڑی تو ان کو بھی ایک کان کا یا ناک کا اس طرح سے سونا بھی ان کو دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے تعلیمی امداد بذریعہ فیس، کاپیاں، دیگر ضروریات 80 طلباء میں تقریباً 2300 کاپیاں تقسیم کی گئی ہیں، اور اسی طرح 6 مجبور گھروں میں میت کے لیے تجہیز و تکفین کی خدمت بھی انجام دی گئی ہے۔ مسافرین یعنی بس کرایہ اور اسی طرح سے کھانے اور دیگر ضرورت افراد کے لیے 340 افراد کی امداد کی گئی ہے، اور اسی طرح سماوی یا فسادات میں تقریباً 6 افراد میں امداد کی گئی ہے، اور اسی طرح سے تقریباً 2 گھر تعمیر کرائے گئے اور 3 بیت الخلا تعمیر کرائے گئے۔ اس گھر کی بھی حالت یہ ہے
کہ جس طرح سے گھر کے اندر کئی دنوں سے بچی بیٹھی ہوئی تھی، دیوار ایسی تھی کہ کب دیوار کے نیچے آ جائیں، تو اس وقت میں صفا بیت المال نے ان کو الحمدللہ 1,25,000 کے اندر ایک گھر مکمل تعمیر کرا کر دیا گیا۔ بالفور انہیں اس بچی کا رشتہ بھی آ گیا، نکاح بھی ہو گیا، الحمدللہ آج خوشگزار زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مرکزی صدر صفا بیت المال مولانا غیاث احمد صاحب رشاد دامت برکاتہم کو ہم نے ایک جگہ سروے کرایا، تو اس وقت میں دیکھا گیا کہ تقریباً 5x5 کے گھر کے اندر جس کی دیواریں جو تھیں وہ ٹارپل کی تھیں، جس کا چھت جو تھا وہ تگڑوں کا بنا ہوا تھا، پریشان تھے۔ بارش کے موسم میں ہم نے یہ خیال کیا کہ اب یہ کرا کے جو بجلیاں برس رہی ہیں، اس وقت میں ان کے گھر کی حالت کیا ہوگی، اس ٹارپل کے اندر سے پانی کیسا گھس رہا ہوگا۔ تو یہ ہمارے دل کے اندر ہم نے ان کو وعدہ بھی کر دیا، حضرت نے بھی ہماری ہمت افزائی کی کہ آپ یہاں پر ان کو گھر تعمیر کرا کر دیا جائے، تو الحمدللہ اس گھر بھی تعمیر ہو گیا۔ بہت مجبور اور خستہ حالت تھے اور پریشان تھے، بیوہ عورت تھی اور بڑی بڑی بچیاں تھیں، تو الحمدللہ ایک بچے کو مدرسے میں داخل کرایا گیا، ایک بچے کو اسکول میں داخل کرایا گیا، 2 بچوں کو الحمدللہ اسی طرح سے 2 بچیاں اپنے گھر کے اندر بنات کے ساتھ بنات بھی پڑھ رہی ہیں اور لڑکیوں کے مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اب حال میں ہم وہاں پر ہمارا 1,60,000 روپے میں گھر تعمیر ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے وقت کے حالات کو دیکھ کر اب جس طرح سے ہمارے کرناٹک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پورے انڈیا کے اندر فلاں کا سنگا کے نام سے بہت زیادہ سنگے چل رہے ہیں، جس میں سودی کاروبار ہوتا ہے، عورت مسلمان عورتوں جس کے خاص نمائندے بنتے ہیں اور وہ سود کے رقم لے کر آتے ہیں۔ تو اس کے مد نظر اس کو غور و خوض کرتے ہوئے صفا بیت المال شاہ ساگر نے ایک ٹیلرنگ، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو کس طرح سے سنگے سے روکا جائے، تو اس وقت میں ہم نے یہ سوچا کہ ان کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ ذریعہ پیدا کریں، تو اس وقت میں ہم نے صفا بیت المال سے ایک ٹیلرنگ شروع کیا۔ الحمدللہ اس میں 20 لڑکیاں ٹیلرنگ سیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح سے وقت کی تنگی اور جگہ کی تنگی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دوسرا بھی ٹیلرنگ شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ابھی ہمیں ہمت ہے کہ اب ہم اگر کوئی رشوت اس طرح سے سنگے کے اندر پیسے لے رہا ہو اور سودی کاروبار کر رہا ہو، اسے ہم دنگے کے چوٹ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سودی کاروبار چھوڑنا ہوگا۔ آپ کو اگر ذریعہ معاش کی ضرورت ہے، سیکھنا ہے تو ٹیلرنگ میں آ کر آپ سیکھیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس کا الحمدللہ بڑے ساگر کے اندر بڑا فائدہ ہوا ہے، بہت ساری جگہ سے مطالبہ بھی آ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے الحمدللہ اس مرتبہ سے موسم گرما کے اندر ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام کیا جانے والا ہے اور بقرعید کے موقع پر بھی گوشت تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ان مدعات پر صفا بیت المال شاہ ساگر کے اندر یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، التجا ہے کہ آپ حضرات ہماری ہمت افزائی کے لیے دعا فرمائیں اور ہمارے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور ہم تمام کے لیے اس کے اندر ہمارے بہت سارے نوجوان بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ساگر کے اندر خاص خصوصیت ہے کہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے جو ذمہ دار ہیں، جو جس طرح سے وہ حکومت کے اعتبار سے بھی ہیں، ایسے بھی کچھ افراد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے اور ان کی بڑی شانہ بشانہ ان کی ہمت افزائی رہی ہے۔ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صفا بیت المال شاہ ساگر کی سالانہ کارکردگی کو مولانا کریم اللہ شاہی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا اور وہاں کی خدمات بھی ہمارے سامنے ہیں ماشاءاللہ۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ایسے جو سچویشن میں جو لوگ رہتے ہیں، جیسے کہ 2-3 خاندانوں کی جو حالت اور گمبھیر حالت انہوں نے بیان کی، ان پر ہماری پوری نظر ہونا چاہیے ایسے افراد پر، اس لیے کہ صفا بیت المال کسی جگہ ہو اور اس کے باوجود ایسے خاندان اب قسم پرسی کی ہی حالت میں رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عزم ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور جو حالت بیان کی، خودکشی کی طرف جا رہی تھی، جو نابینا بہنیں تھیں، ماں تھی بیچاری، اور آج الحمدللہ ان کو زندگی ملی۔ ہماری وجہ سے کسی ایک کو زندگی ملتی ہے اور ایک کی جان بچتی ہے، تو قرآن مجید ہم کو اس بات کی رہنمائی کرتا ہے، کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک کی جان بچائی گویا اس نے پورے لوگوں کی جان بچائی۔ تو اس بات کی فکر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے
محلوں کے اندر کوئی ایسے ہو آخری حالت میں ہو جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو ہم ایک آدھ گھر بنا کر دے دیں. تو یہ بھی اس قسم کے کام بھی ہونی چاہیے. ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ نوجوانوں کو ہم تھوڑا اپنے قریب کریں. ہماری اپنی شاخوں کے جتنے ذمہ دار ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ جو عوام میں نوجوان طبقہ ہے یہ اس طبقے کو ہم بہت دور رکھے ہوئے ہیں, ان کو اپنے سے قریب کریں. نوجوانوں کی جو طاقت ہے ان کا جو جوش ہے وہ علماء کے ہوش کے ساتھ یہ جوش جب جم جائے گا اور سب مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام آگے کی طرف بڑھے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں پر توجہ رکھیں اور اپنی اپنی شاخوں کے میں اس علاقوں کے اندر تھوڑا سا سروے کریں اور جو جذبہ رکھنے والے نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ شاخوں کے ذمہ داران اس بات کو نوٹ کریں گے اور اگلے سال جب وہ رپورٹ سنائیں گے تو وہ یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے ساتھ 50 نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے جو ہر وقت ہمارا ساتھ دیتا ہے, یا 100 نوجوان ہمارے ساتھ ہیں جو ہر وقت ہمارا ساتھ دیتے ہیں. صفا بیت المال شاخ ساگر کی ایک رپورٹ میں ایک بات اہم چھوڑ گئی تھی. ہمارے مولانا کریم اللہ صاحب نے شاید اس کو نہیں سنایا کہ وہاں پر SSC کے جو طلبہ تھے جس میں ٹاپرز آئے تھے وہ بچوں کو وہاں پر مومنٹوز دیے گئے. یہ بھی ایک اچھی بھی چیز ہے. ہم لوگ جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ اپنے اپنے علاقے کے اندر مسلم جو بچے ہیں جو اسکول پڑھ رہے ہیں اصلی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں جو ٹاپرز آئیں جو اچھے اور امتیازی نشانات لے کر آئیں ان کے لیے آپ لوگ ایک انتظام بنائیں اپنے پاس بھی کہ ان کے لیے کچھ مومنٹوز دیں, ان کو حوصلہ افزائی ہوگی, کچھ انعام ان کو گفٹ دیں, اس سے ان بچوں کے اندر اور ابھرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی, حوصلہ افزائی ہوگی. مجھے امید ہے کہ دیگر شاخوں کے حضرات بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے.